بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کی ملاقات ایک اہم شخصیت سے کروا رہے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ کانانو کی اہم سیاسی، سماجی اور اہم شخصیت ہے جو کہ سینئر استاد ہیں، کالم نگار ہیں، نثر نگار ہیں اور شاعر ہیں اور ماہر تعلیم ہیں۔ اس وقت قصور میں ایک اہم ذمہ داری جو کہ تعلیم کے سلسلے میں ہے، اس پہ اعلیٰ عہدے پہ کام کر رہے ہیں۔ میری مراد کانانو کی اہم شخصیت چودھری محمد امین سندھو صاحب سے ہے۔ آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کیونکہ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ چوہدری صاحب اپنے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم چوہدری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی۔ استاد ہونے کے ناطے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علم کی طاقت نے مجھے جو رفعت عطا کی ہے، جو عزت عطا کی ہے، یہ علم کی طاقت ہے۔ لیکن اس کا آغاز جو ہے یہ میں اگر یادوں کی دنیا میں جاؤں تو پرائمری اسکول چال کونا، سکوت ڈھاکہ کے بعد اس کا اجرا ہوا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے گردا گرد فوج نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اور BRB یہ نہر جو اس وقت یہ للیانی کے اوپر سے گزرتی ہے، یہ جب قصور میں داخل ہوتی ہے تو یہ دیپال پور کنال اس کا نام دیپال پور کنال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے گاؤں کے مشرق سے گزرتی ہے۔ موکل اور کنگن پور کے درمیان ایک گاؤں، چھوٹا سا گاؤں، پسماندہ گاؤں، چال کونا۔ 1972 سکوت ڈھاکہ کے بعد جب بھٹو صاحب نے ایجوکیشن ریفارم کی تو اس میں ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول چال کونا کا اجرا ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت دیپال پور کنال پہ اپنے بابا جی چودھری سید علی کے ساتھ بھینسیں چرا رہا تھا۔ چھوٹے کسان تھے، دہقان تھے۔ تو ہمارے گاؤں کا نذیر ماچھی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ یہ گھی والا بڑا کنستر لے کے ہاتھ میں، اس کے اوپر چھڑی سے آواز پیدا کر کے کہہ رہا تھا کہ لوگوں سن لو، گاؤں میں اسکول کھل گیا ہے اور جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اپنے بچوں کو اس میں داخل کرائے۔ تو میں نے اپنے بابا جی سے کہا بابا جی میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کمال شفقت سے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر دھیان سے پڑھنا۔ اس طرح میں اگلی صبح ہمارے گاؤں کے بزرگ تھے بابا اللہ دیتا، ان کے گھر میں بڑی چھاؤں والے درخت تھے، جامن کے درخت تھے۔ اس وقت تو گاؤں ایک مکمل گاؤں کی شکل تھا۔ تو وہاں پہ جیا بگا سے ایک نہایت نفیس اور فرشتہ صفت استاد نعمت صاحب تشریف فرما تھے۔ تو میری اماں جی نے ببرشیر یوریا، اس وقت کھاد کی جو بوری تھی وہ کپڑے کی ہوا کرتی تھی، ببرشیر یوریا کی کھاد کی بوری مجھے بیٹھنے کے لیے دی، اور اسی کا ایک بستہ جو تھا بنا کے میرے حوالے کیا، اور ایک تختی اور ایک قاعدہ لے کے میں جناب اپنے استاد محترم کے حضور پیش ہو گئے۔ یوں یہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ چلا، اور اس وقت جو تعلیمی معاملات تھے وہ استاد جو تھے وہ بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ تو یہ نعمت صاحب جو تھے، انہوں نے رہائش بھی وہاں، ہمارا ایک مشترکہ ڈیرا ہوا کرتا تھا گاؤں کا۔ میں پہلے گاؤں چال کونا کا جو محلے وقوع ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، 25 سے 30 گھرانے پہ مشتمل چھوٹا سا گاؤں۔ ایک ہی قبیلہ آباد تھا جٹ فیملی کا، اور وہاں پہ صرف ایک ہمارے بابا خوشی رحمانی صاحب اور بابا آمدین ملنگ، یہ نو مسلم شیخ تھے، یہ 2 گھر تھے، باقی سب ایک ہی فیملی تھی۔ تو یوں وہ جو چھوٹا سا ایک گاؤں تھا وہاں پہ تعلیم کی روشنی میں وہ ضیاء بکھیری کہ جس میں اس وقت اگر میں آپ کو بتا دوں کہ میرا گاؤں
پورے بر صغیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں علمی اور ادبی لحاظ سے مشہور ہے. میرے ہی گاؤں کا علی انور احمد اس وقت پنجابی ادب کا پہلا ناول نگار ہے. میرے ہی گاؤں کا علی انور احمد ڈاہا ادبی ایوارڈ لے چکا ہے. میرا ہی گاؤں کا میرا پھپھی زاد بھائی جناب پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب اس وقت اسلامیہ سول اینڈ کالج میں پرنسپل ہیں. بہترین شاعر ہیں, 6-7 کتابوں کے مصنف ہیں, اور سکھ مسلم جو دوستی ہے اس پہ اتھارٹی ہے. میرے ہی گاؤں کے بہت سارے ایسے ارشاد سندھو صاحب ہیں. میرے ہی گاؤں کے ایم وائی کیسر صاحب ہیں جو پنجابی میں بچوں کے ادب پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا روشنی تھی جو پرائمری اسکول چالکونا سے پھوٹی. اس وقت فوج کی وجہ سے فوج جب یہ سکوتے ڈھاکہ ہوا تو فوج سے محبت کی وجہ سے میرے بڑے بھائی چودھری محمد یاسین فوجی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں ایک ریق رحمت کرے 2000 میں وہ اللہ کی حضور پیش ہو گئے. تو وہ گھر سے بھاگ کر فوج میں بھرتی ہو گئے. جناب عبد القادر سیف اللہ تعالیٰ ان کو بھی ریق رحمت کرے, یہ دونوں دوست تھے. تو یہ گھر سے بھاگے اور چھنگا مانگا میں بھرتی ہو رہی تھی تو وہاں جا کے بھرتی ہو گئے. عبد القادر سیف کو تو انہوں نے واپس بھیج دیا, لیکن میرے بڑے بھائی جناب یاسین فوجی صاحب جو تھے وہ فوج میں بھرتی ہو کے ان کی پہلی پوسٹنگ جو تھی وہ سکردو گلگت میں ہوئی. وہاں پہ شہر کراکرم بن رہی تھی, شہر ریشم جسے کہتے ہیں. بھٹو صاحب کا وہ بڑا منصوبہ تھا جو چائنا کی مدد سے ہو رہا تھا, تو وہ وہاں چلے گئے. 2 ہی بھائی تھے ہم. تو یہ ایک بڑی محبت کی حوصلے اور کی داستان ہے, اور جس میں دوستوں, اساتذہ, والدین کی جو محبت تھی وہ شامل تھی. اور یوں میں گورنمنٹ پرائمری اسکول چالکونا سے 1977 میں جب یہ تحریک نظام مصطفیٰ چلی, جس میں جو تھے بھٹو صاحب اور اس کے جو اپوزیشن تھی وہ ایک بہت بڑی تحریک چلی, اور جس کی بنیاد پہ اس سال تمام لوگوں کو مفتی پاس کر دیا گیا. تو میں بھی پرائمری اسکول چالکونا سے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول موکل میں آ گیا. جناب رضا صاحب, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ مڈل اسکول موکل اس وقت ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں سے بڑے لوگ پیدا ہوئے. کمشنر اور جناب اثر اختر موکل صاحب اسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے. جناب سردار ہدایت اللہ موکل صاحب, یعنی وہ گاؤں ایک ہمارے لیے, ہمارے جٹ برادری کا ایک علامت تھی. اس وقت سردار اثر اختر موکل ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر تھے. یہ 1977 کی جب تحریک چلی تو وہاں پہ جو ایلیمنٹری اسکول مڈل اسکول موکل کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ جناب شمس الدین سلیم صاحب تھے. کیا خوبصورت استاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. عزت اور رسپیکٹ ہمارے دلوں سے پھوٹتی ہے. ہمارے والدین کی طرح انہوں نے ہمیں, جناب شمس الدین سلیم صاحب نے اس ادارے کو سنبھالا ہوا تھا. ملک ہدایت اللہ کلس صاحب, جناب حاکم علی صاحب, جناب دین محمد صاحب, فیض صاحب, کیا بڑے استاد تھے. انہوں نے ہمیں وہاں سے میں نے 1980 میں مڈل کا امتحان پاس کیا, اور اس وقت گاؤں سے پیدل ہم کوئی 2.5-3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے موکل میں پڑھنے آتے. ماں جی کے ہاتھ کے پکے پراٹھے وہاں کھاتے. ہمارے اس وقت کا آپ اندازہ کریں کہ BRB کے کنارے بہت درخت ہوا کرتے تھے, بڑی ایک بہار تھی. بہرحال وہاں سے مڈل کرنے کے بعد 1980 میں نے کنگن پور ہائی اسکول میں 9th کلاس میں داخلہ لیا. یہ 1981 کی بات ہے. اسی دوران ہمیں کتابیں پڑھنے کا چسکا لگ چکا تھا. یہ جو علی انور احمد ہے, یہ اس کا نام ہے محمد انور احمد الدین ملنگ کا بیٹا تھا. تو یہ ہمارے گاؤں سے ہجرت کر کے سندھ چلے گئے. رضا صاحب وہاں پہ یہ جو استاد محترم ہمارے احمد صاحب تھے, ان کو کتابیں پڑھنے کا چسکا پڑ گیا. تو یہ جب وہاں سے واپس آئے تو ان کے پاس بہت ساری کتابیں تھیں, کہانیوں کی, شاعری کی, رسالے. تو کیونکہ یہ میرے ہمسائے تھے
میری والدہ اور ان کی والدہ آپس میں دوست بھی تھی، میرے والد اور ان کے والد بھی آپس میں دوست تھے. تو یہ ہمسائیگی کی وجہ سے مجھے بھی یہ کتابیں پڑھنے کا چسکا لگ گیا. اس وقت شکیل عادل زادہ نے کراچی سے سب رنگ کا اجرا کیا. تو یہ سب رنگ کا چسکا جو تھا، یہ بازیگر، یہ عنبر بیل، یہ کہانیوں نے دنیا کا ادب جو تھا اس کا راستہ ہمارے سامنے کھل گیا. اس وقت ابن صفی، اس وقت مشتاق یوسفی، اس وقت کراچی سے چھپنے والے رسالے جو تھے وہ ہماری دسترس میں آ گئے کیونکہ ان کا رابطہ تھا ادھر. تو یہ ایک علمی سلسلہ تھا. کنگن پور میں ویسے بھی علمی فضا اس لحاظ سے تھی کہ وہاں اس وقت صابر بسمل صاحب جو تھے وہ آرٹ اور فن کی دنیا کے آدمی تھے. درویش شریف کا آدمی صابر بسمل، اور وہاں پہ اسحاق انجم صاحب کی کتابوں کی دکان تھی. ان سے ہم کتابیں لے کے پڑھ واپس کر دیتے. وہاں پہ جناب نذیر احمد زاہد صاحب تھے، انہوں نے بھی شاعری شروع کی ہوئی تھی. تو وہاں پہ علمی ادبی ماحول تھا، ہمیں یہ چسکا پڑ گیا. تو یہ اس وقت تک ہمارے جو بڑے بھائی تھے وہ سکردو میں تھے، وہاں سے وہ خط لکھتے. مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے کہ سپاہی محمد یاسین فوجی صاحب 41 427 108 انجینئر بٹالین سکردو میں تھے، تو میں ان کو خط بھی لکھا کرتا تھا. تو جب یہ 1981 کی بات ہے، نواز شریف صاحب جو تھے اس وقت وزیر خزانہ تھے، یہ بھی ہمارے کنگن پور ہائی اسکول میں تشریف لائے. اس کے علاوہ ہمارے جو کنگن پور کے پرنسپل تھے حافظ فروغ الحسن قریشی صاحب، یہ اردو ڈائجسٹ کے جو ایڈیٹر ہیں الطاف حسن قریشی صاحب، ان کے بڑے بھائی تھے. تو وہاں پہ اساتذہ رائے یاسین صاحب، اعجاز سکندر صاحب، جناب پی ٹی بشیر صاحب اور ایوب صاحب اور مختار بجلوری صاحب، ملک منیر صاحب، یہ کہکشاں تھی اساتذہ کی جن کی آغوش میں ہم علمی سفر طے کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 82 میں میں نے میٹرک کیا گورنمنٹ ہائی اسکول کنگن پور سے، اور پھر اللہ کی ہم پہ خاص عنایت ہوئی. تاجدار ختم النبوت سرکار مدینہ سادات سے محبت نے ہمیں بہت بالا مال کیا. یہ ایک بنیادی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو وہ اس کی محبت کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بہت ساری علم سے نواز دیتا ہے. تو یہ جب 82 میں نے میٹرک کیا کنگن پور سے، تو کنگن پور سے ہم گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج قصور میں داخل ہوئے. ایک نئی دنیا کا جو دروازہ تھا رضا صاحب وہ ہمارے سامنے کھل گیا. کنگن پور ٹرین پہ بیٹھتے، صبح 3 بجے ایک ٹرین چلتی، اس کے بعد 7:30 چلتی. اماں جی کے ہاتھ کے پراٹھے گھی کے ساتھ کھا کے، مکھن کے ساتھ کھا کے صبح وہاں سے بیٹھتے. حویلی لکھا، بصیر پور، گلشیر، حاجی چاند، منڈی عابد آباد، کنگن پور اور آگے کھڈیاں، پیلا روشن پیلا تک کوئی کالج نہیں تھا. ہم سارے اس علاقے کے بچے جو تھے وہ قصور پڑھنے کے لیے. تو ٹرین کی دنیا ہی اور تھی. صبح ٹرین میں بیٹھتے اور شام کو ویسی ہی ٹرین میں کالج سے پڑھ کر ہم واپس آتے. اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے جیب میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. گھر سے ماں جی کے پراٹھے اور واپسی پھر گاؤں میں آ کر وہ جناب تندوری کے جو پراٹھے تندوری کے ہمارے لیے تیار ہوتے، لسی، مکھن. میں ایک بات کا یہاں اضافہ کرتا چلوں، ہماری خوراک کے بہت سارے ایسے ذائقے ہیں جو ہماری نئی نسل اس سے بالکل ناشنا ہے. کبھی کسی آدمی نے تندوری، بڑا جو تندور اس وقت ہمارے گاؤں میں صبح 10:30 بجے وہ شروع ہو جاتا اور جناب 2-3 بجے تک وہاں روٹیاں پراٹھے پکتے رہے. اور کیا خوبصورت بات تھی. یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہماری نئی نسل جو ہے وہ وہاں جو پیٹھی والی روٹیاں وہاں کیا کیا پکتا تھا، وہاں واپس جا کے پھر جناب. اور گاؤں کے جو مشاغل تھے، کبڈی اور گاؤں کے باقی. آج جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری اس تربیت میں یہ جو عنصر ہے یہ کہاں سے در آیا.
تو رضا صاحب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہم کالج سے جا کے واپس جا کے بھینسوں کو چارہ بھی ڈالتے تھے، بھینسوں کا دودھ دھوتے تھے، وہ لے کے آتے صبح سویرے، پھر جا کے اپنے بابا جی کی مدد کرتے، اور ہمیں اس میں بڑا فخر ہوتا تھا کہ جناب کیا بات۔ تو یہ جو ٹرین کی دنیا تھی، یہ ایک نئی دنیا تھی۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھ جاتے تو ہم نواب ہوتے جناب، وہ حویلی لکھا سے دوست آتے، بصیر پور سے، جناب کیا مزیدار سفر ہوتا، ہاکر چلتے راہداری میں، اور گپیں ہوتی، اور ایک گروہ تھا، میں کس کس کا نام لوں، اب تو وہ بکھرے ہوئے ہیں پورے رزق کی تلاش میں، ہم کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، لیکن وہ جو ٹرین کی دنیا ہے اس کے بڑے ستارے تھے۔ اس وقت بڑے شاعر ہیں اکاڑا میں، جناب شفقت رسول قمر صاحب ہیں، وہ جمیل ہاشمی صاحب ہوا کرتے تھے، ملک جمیل احمد کلس ہمارے سینئر تھے اس وقت کے جو یہ پیپل پارٹی کے ہیں چوری منظور صاحب، یہ ہمارے سینئر تھے، یہ دانیال، بڑے لوگ تھے۔ میں اب تو مجھے، اب جب آپ مجھ سے یہ باتیں پوچھ رہے ہیں تو میں ایک ایسی دنیا میں پہنچ چکا ہوں کہ جہاں پہ میرے ارد گرد وہ خوبصورت چہرے جو ہیں وہ مجھے ستا رہے ہیں کہ میں ان کا ذکر کروں۔ میری آنکھوں کی جو خیمہ آنکھ ہے اس میں جو لوگ چھپے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ باہر نکلیں۔ بہرحال یہ جب میں یہ ٹرین کے سفر کی ایک علیحدہ داستان ہے۔ ہم قصور اسٹیشن، اس وقت جنکشن تھا، بہت ساری ٹرینیں آتی تھیں، وہ اس وقت اداس ہے، وہاں پہ ٹرینیں نہیں آتی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے بہت سارے لازوال جو ایک ایسے ادارے جن کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہوئی تھی، وہ گراوٹ اور زوال کا نشان ہے۔ وہاں سے پیدل اترتے، پیدل چلتے، اور بابا بلے شاہ کے مدار سے ہوتے ہوئے ہم اسلامیہ ڈگری کا قصور پیدل پہنچتے، وہاں سے پھر پیدل واپس آتے۔ تو یہ ایک دنیا تھی۔ قصور کالج میں اس وقت بڑی شخصیات تھی۔ نواب اعلیٰ یار خان صاحب پرنسپل تھے، ارشاد محقانی صاحب حرف تمنا کے نام سے جو کالم نگار تھے جنگ کے، وہ وائس پرنسپل تھے۔ استاد محترم سید اظہر علی شاہ کاظمی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کرامت کرے، اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جناب طارق زیدی صاحب، جناب شبیر ہاشمی صاحب، جناب حاجی محمد ڈوگر صاحب، کیا کس کا نام لوں، کمال کے استاد تھے۔ تو ہم نے جو 1984 میں وہاں سے ایف اے کرنے کے بعد بھائی صاحب فوجی صاحب نے کہا کہ آپ فوج میں اپلائی کریں، تو میں نے 1975 پی ایم لانگ کورس 75 میں اپلائی کیا۔ بدقسمتی سے وہ مجھے فوج میں نہ جا سکا۔ اس کے بعد میں نے پولیس میں اپلائی کیا، وہاں میں نہیں جا سکا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی وراثت میں حصہ ملنا تھا جو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی، کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ تو رضا صاحب مجھے معلم بننا تھا، تو میں نے 1988 میں سی ڈی کا امتحان پاس کیا۔ اس وقت تک ہمارے گاؤں کے حالات کچھ اچھے نہ تھے، تو سی ڈی کرنے کے بعد مجھے میری ماں جی نے، میرے بابا جی نے کہا کہ گاؤں کے حالات کے ان کو ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ جو ہے نا وہ لاہور میں آپ جو ہے نا وہ نوکری کریں۔ تو میں لاہور میں مسلمہ اسکول لاہور کینٹ میں نے 21/8/89 کو لاہور میں مسلمہ اسکول لاہور کینٹ کا گیٹ ابوٹ کیا۔ تو مسلمہ اسکول لاہور کینٹ میں جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں پہ جناب جو وہاں کے پرنسپل تھے محمد انور صاحب، اور وہاں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، شہزاد میں شہزاد صاحب تھے، سعد اللہ شاہ صاحب تھے، علامہ بشیر رضوی صاحب تھے، احسان اللہ ثاقب صاحب تھے۔ تو یہ کہکشاں وہاں جمع ہوئی تھی، تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ اس طرح میں ایک اور ادبی دنیا میں داخل ہو گیا۔ تو رضا صاحب یہ بہت ایک ایسی داستان ہے جس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سن گئے داستان کہتے کہتے۔ تو یہ ایک اب مسلمہ اسکول لاہور کینٹ جو تھا وہ علمی ادبی سرگرمیوں کا گڑھ تھا۔ تو وہ وہاں پہ جناب ان کے جو پرنسپل تھے انہوں نے مجھ سے بڑی شفقت کی۔ اس وقت میں گاؤں سے آتا تھا، تو میاں میر ریلوے اسٹیشن سے اترتا، پیدل فورٹریس اسٹیڈیم سے ہوتا ہوا، سی ایم ایچ چوک سے ہوتا ہوا مسلمہ اسکول لاہور کینٹ۔
اس وقت ادارہ اردو سائنس بورڈ کے جو ڈی جی تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے، وہ اشفاق احمد خان صاحب تھے، بابا اشفاق احمد خان صاحب. ان کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اسلم کولسی صاحب، کولسر گاؤں کے تھے اور بہت خوبصورت شاعر تھے. تو ان کے بچے میرے شاگرد تھے. تو انہوں نے ایک دن ہمارے پرنسپل صاحب کو بتایا، بابا جی کے ساتھ ملازم. تو پھر اسلم کولسی صاحب کی وساطت سے ہم نے بابا جی اشفاق احمد خان صاحب کے دفتر میں گئے. انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا. اس وقت میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنی بڑی بڑی شخصیات سے میری ملاقات ہو. لیکن وہ میرے جو پرنسپل صاحب تھے وہ شاعر تھے. ان کی کتاب آئی راستہ سرابوں کا، بڑا ان کا مشہور شعر ہے کہ تارے توڑ کے لے آؤں گا عنبر سے، مگر آنے جانے میں کچھ دیر لگے گی. تو وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. تو ان کی کتاب کی رونمائی ہوئی اور پھر ہم مختلف شہروں میں جاتے رہے. اس وقت احمد الدین قاسمی صاحب مار روڈ پہ بیٹھا کرتے تھے. ان کے پاس نوشی گیلانی اور یہ سارے لوگ. تو میں اپنے پرنسپل کے ساتھ جایا کرتا تھا، ان کی باتیں سنتا. لیکن پھر عطا قاسمی صاحب، عطا اللہ قاسمی صاحب، پھر ایک پنجابی کے ہمارے اینکر ہوا کرتے تھے دلدار پرویز بھٹی صاحب. ان کا اب دیکھیں نا، ایک آدمی گاؤں سے اٹھتا ہے بالکل والدین ان پڑھ اور بھیڑ بکریاں بھینسیں چراتا ہوا. تو وہ اس وقت ایسی پروگراموں میں یہ جو واصف علی واصف صاحب تھے، یہ اس وقت نمایاں وقت میں لکھا کرتے تھے، کالم لکھا کرتے تھے. تو ہم ایک ایسی علمی دنیا میں شامل ہو گئے کہ جہاں پہ بڑے بڑے لوگ تھے جن کی محبت اور تربیت اور توجہ کی وجہ سے یہ ادبی لحاظ سے جو ہمارا شوق تھا، جو چسکا تھا، جو اردو زبان کا لبکہ تھا، اس نے ہمیں مزید ریفائن کر دیا. تو یہ جب ریٹائرمنٹ ہوئی، سر کی ریٹائرمنٹ ہوگی ملک انور صاحب کی، یہ بڑی داستان ہے. کہاں تک سناؤں؟ میں جب یہ داستان سناتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ میں ان حالات سے گزرا ہوں. ایک آدمی کنگن پور سے روزانہ ٹرین پہ آتا ہے، پھر جاتا ہے. لیکن اسی دوران میں نے جوڑے پل پہ میرا ایک شاگرد تھا ادریس حسن صاحب، اس نے مجھے کمرہ لے دیا، وہاں پہ میرے کلیگ بن گئے. میں نے جوڑے پل الفیصل ٹاؤن میں رہنا شروع کر دیا. رضا صاحب، میں پیور دیہاتی پینڈو آدمی ہوں. میرے اندر کا جو دیہاتی ہے وہ خوب زندہ ہے. میں ابھی اس ماضی میں سے میرا رابطہ نہیں کٹا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی سے جڑا ہوا انسان بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے. ماضی سے جڑا ہوا انسان جو ہے اس کی زندگی میں وہ خوبصورتیاں ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ اس مقام پہ پہنچا ہوتا ہے. تو یہ پھر بڑے وہاں عجیب بات بھی عجیب تھی. میری ماں جی نے مشہور کر دیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لاہور میں ہیڈ ماسٹر لگ گیا، جبکہ بیٹا جی صاحب بہت جونیئر ترین ٹیچر، لیکن ماں نے ممتا میں اور ان پڑھ تھی، انہوں نے کہا میرا بیٹا جو ہے ہیڈ ماسٹر لگ گیا. تو میرے گاؤں سے میرے چچا جی چوری طفیل مرحوم، اس وقت سردار شیر افغان موکل جو تھے وہ ڈی سی جی لاہور کینٹ تھے، اصل اختر موکل کے بھائی تھے. ان کے ساتھ ہمارا کیونکہ فیملی ریلیشن بھی تھے، تو ان سے ملنے کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم اپنے بیٹا ہے ہمارا ادھر ہیڈ ماسٹر لگا ہوا، تو اس سے مل کے آتے ہیں. آپ تصور کریں رضا صاحب کہ میں اس اسکول کا جونیئر ترین آدمی، لیکن میرے گاؤں میرا چچا جو تھا وہ جیپ میں آئے، 2-3 بندے اور تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب ادھر چوری وہ بنے سندھو صاحب ہیڈ ماسٹر بنے ہوئے ہیں، تو ہم ان سے بیٹھ کے مل کے جا رہے ہیں. تو کھانا شانا تو سردار صاحب نے کھلا دیا. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کینٹ ہے، کینٹ کا جو تحصیل ہے اس کا دروازہ اور میرے اسکول کے دروازے میں صرف 1 ایکڑ کا فرق تھا. تو وہاں سے انہوں نے جیپ میں بیٹھے وہ ادھر آ گئے. انہوں نے دروازہ کھلوایا تو مراد مالی تھا، اس نے دروازہ کھولا. تو چچا چوری محمد طفیل صاحب نے کہا کہ ہمیں ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملنا ہے، امین سندھو صاحب سے. تو مالی صاحب پہلے تو حیران ہوئے کہ یہ نیا ہیڈ ماسٹر صاحب کہاں سے آ گیا، لیکن اس کی مہربانی اس نے بتایا نا. اور میری یہ خوش قسمتی کہ میں اس دن چھٹی پہ تھا. تو جب وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس گئے، ہیڈ ماسٹر صاحب وہاں وہ 6 فٹ کے جوان، وہ کیا ڈشنگ، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ.
تو انہوں نے جا کے میرا چچا کہنے لگا وہ بھی ان پڑھ تھے کہ اسی ہیڈ ماسٹر میں ملنا جی. کہڑے ہیڈ ماسٹر ملنا؟ تو یہ امین سندھو صاحب نے. تو میں اپنے اس استاد کی عظمت پہ قربان، اور میں اپنے اس استاد کی اپنی محبت سے جو میرے ساتھ کرتا تھا اس کے لیے ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہوں. کمال کا لٹریری آدمی تھا، ادبی آدمی تھا، بات سمجھ گیا. کہنے لگے جی وہ ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے وہ آج چھٹی پہ ہیں اور انہوں نے مجھے اپنی جگہ پہ بٹھا دیا. امین سندھو صاحب اس وقت جونیئر ترین ٹیچر، ہیڈ ماسٹر صاحب 19 گریڈ کے ہیڈ ماسٹر. اب دیکھیں عظیم اساتذہ، عظیم لوگوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ انسانی فلاح کے لیے ہوتا ہے. تو رضا صاحب انہوں نے کہا کہ یہ ہیڈ ماسٹر صاحب چھٹی پہ آج، انہوں نے مجھے اپنی جگہ پہ بٹھا دیا ہے. انہوں نے چائے پلائی، چور صاحب سے پوچھا کہ ہاں آپ کو کام ہے، یہ نہ ہو کہ ہمیں ہیڈ ماسٹر صاحب ہم نے ڈانٹے آگے امین سندھو صاحب آپ کام بتائیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے ملنا ہی تھا. انہوں نے چائے پلائی، رخصت کر دیا. اگلی صبح رضا صاحب بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. جب میں اسکول میں داخل ہوا جو بندہ مجھے ملے وہ سے، اب میں حیران کہ یہ مجھے دیکھ کے ہنستے کیوں ہیں. میں نے ایک دو سے تو میں نے ناراضگی کا اظہار کیا بھائی میرے چہرے پہ کیا لکھا ہوا کیوں ہنس رہے. تو وہ مجھے ایک میرا دوست تھا، اس نے کہا پتر لگ جاتا ہے پتہ. وہ کوئی 10 کو بجے وہ مراد مالی میرے پاس آیا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بلا رہے ہیں. تو میں ہیڈ ماسٹر صاحب کے سے ملنے گیا تو وہ اس نے کہا کہ امین تم نے گاؤں میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ تم ہیڈ ماسٹر لگے ہو. تو میری بات سمجھ میں آ گئی. تو میں نے کہا سر مجھے ڈانٹنے سے پہلے میری ایک بات سن لیجیے. کہنے لگے بتاؤ. تو میں نے کہا سر جی آپ نے وہ کرنل محمد خان کی احمد خان کی کتاب جو ہے جنگ احمد پڑھی ہے؟ تو کہنے لگے ہاں پڑھی ہے. تو میں نے کہا سر جب وہ لیفٹیننٹ بنتا ہے تو لیفٹیننٹ بننے کے بعد وردی پہن کے گھر آتا ہے تو اس کی ماں اس کو دروازے پہ ملتی ہے تو استقبال کے لیے. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ احمد تو فوج کا سارے بڑا افسر بن گیا. تو وہ ماں کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہے، وہاں خوشی جو ہے رقص کر رہی ہوتی ہے. اس کتاب میں بھی لکھتا ہے کہ میں نے ماں کی خاطر، ماں کی خوشی کی خاطر میں نے کہا ہاں ماں میں فوج کا سارا بڑا افسر ہوں. میں نے کہا سر جی میری والدہ بھی ان پڑھا ہے، اس کو ہیڈ ماسٹر اور ماسٹر میں فرق نہیں نظر آتا. انہوں نے بھی گاؤں میں یہ مشہور کیا ہوا ہے. تو میری ماں نے مجھے ہیڈ ماسٹر بنا دیا. تو سر یہ بات ہے. تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بیٹھو ادھر. اور اس وقت وہ بڑے جوش میں جب ہوا کرتے تھے تو وہ ہاف سیٹ چائے ادھر اگرا حبیب جین صدر بازار تو جو بینک چوک ہے وہاں پہ بندو خان کے کباب اور وہ چائے بڑی مشہور ہے، ضرور پیجیے گا رضا صاحب جب آپ جائیں. تو انہوں نے کہا چلو اب تمہیں جرمانہ ہے منگاؤ کباب اور چائے. تو میں نے جب چائے اور کباب منگائی وہ میں نے خود ہی وہ کھائے. وہ مجھے بڑی محبت سے کھلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ بات بڑی سننے والی ہے رضا صاحب، کہہ رہا تھا کہ سندھو تیری ماں نے کہہ دیا ہے کہ اچھا چلو جذباتی ہونا بھی حق بنتا رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تیری ماں نے کہہ دیا ہے، ماں جی نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہیڈ ماسٹر ہے تو زندگی میں ہیڈ ماسٹر ضرور بنے گا. والدین کی کہی ہوئی بات کبھی ضائع نہیں تھی. آپ یقین مانیے کہ میرے ہیڈ ماسٹر نے مجھے کہا کہ تیری والدہ نے تجھے ہیڈ ماسٹر کہہ دیا ہے تو زندگی میں تجھے اب کوئی طاقت دنیا کی نہیں روک سکتی ہیڈ ماسٹر بننے سے. اور اس وقت میں پرائمری ٹیچر تھا. آپ غور کریں رضا صاحب. تو پھر 2000 میں وہ ریٹائر ہو گئے کیونکہ ان سے میری محبت بڑی ہوئی تھی. پورا لاہور فیروز پور روڈ سے لے کے لکشمی چوک اور وہ سارا وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے. اس کے بعد ان کی محبت بڑھ گئی. ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے، میرے اس وقت کلیگ تھے یہ مشیر مذہبی عبور یہ جو طاہر محمود اشرفی صاحب، یہ مسلمہ اسکول ان کے پیچھے تھا حبیب ہائی اسکول، وہاں پہ عربی ٹیچر تھے. تو یہ میرے دوست تھے. ایک ہی اسکول تھا، ایک صرف دیوار تھی درمیان. تو یہ اشرفی صاحب نے میرے ساتھ ان کے ساتھ دوستی تھی، ہم اکٹھا ناشتہ کرتے. تو ایک دن یہ مجھے لے گئے مولانا سمیع الحق مرحوم سے ملانے. وہاں پہ فاتح خوست جلال الدین حقانی صاحب
یہ جو ماڈل ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن کے سی اے اسٹاف کے سامنے مسجد ہے، یہاں پہ یہ مجھے لے گئے. وہاں پہ پٹھان ہی پٹھان تھے. اور وہ تو مجھے ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ خبردار سدھو تم نے وہاں ادھر نہیں جانا. لیکن محبت کرتے تھے میرے ساتھ طاہر محمد شفیع صاحب. ان کی بہت محبت تھی. مجھے کہتے میں نے 10 سال کے بعد وزیر بن جانا ہے، سندھو میرے ساتھ رہا کر. لیکن میں نے اپنے ہیڈ کی بات مانی. آج بھی وہ جب بھی ان کا طاہر محمد شفیع کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے وہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. عرصہ ہوا. میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں. سنا ہے بحریہ میں آپ کو جمعہ پڑھاتے ہیں، تو میں انشاءاللہ کسی دن ان سے بھی ملاقات کرنے جانا ہے. بہرحال یہ ایک سفر تھا. 2000 میں ریٹائر ہونے کے بعد میں مئی 2000 میں گورنمنٹ ہائی اسکول کانا میں ٹرانسفر ہو کے آ گیا. تو یہ کانا 9 میں یہ میری انٹری تھی 2000. تو رضا صاحب اس میں آپ دیکھیں کہ کانا 9 میں جب آیا تو یہاں پہ چوہدری لیاقت گجر صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب تھے. تو کیونکہ مجھے ادبی چسکا تھا، میں لاہور میں بھی ادبی سرگرمیوں میں تھا، تو میں نے انہیں آتے ہی کہا کہ یہاں پہ ہم ایک ادبی جو سرکل ہے وہ چلائیں. تو یہاں پہ تھے رحمت علی اختر مرحوم صاحب، بہت اچھے شاعر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کرامت کرے. وہ آئے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے یہ یہاں کبھی کوئی موقع نہیں دیا گیا، تو آپ فنکشن کریں تو ہم یہاں پہ یہ کریں. تو یہاں پہ پہلا ہم نے جہانگیر عالم بھٹر صاحب تھے پی ٹی آئی صاحب، فنکشن رکھا، اس میں بڑے لوگوں کو بلایا اور یہاں پہ کامیاب فنکشن کیا. اور اس کے بعد رحمت علی اختر صاحب کو موقع ملا. الیاس فریدی صاحب تھے تو لیبر کونسلر، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رضوان مستانہ صاحب کی بڑی کاوش تھی. اور یہ سارے دوست بنے. اور یہ میری ابتدا تھی. لیکن میرے دل میں اپنے گاؤں کی محبت تھی. میں گاؤں ہر ہفتے گاؤں چلا جاتا ہوں. آہستہ آہستہ یہاں پہ ضیاء الرحمان فروکی صاحب بڑے اچھے